ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رات جو آنے والی ہے اس کے بارے میں یہ خبر مشہور ہے کہ آج رات کو چاند گرہن ہوگا، اور چاند گرہن یا سورج گرہن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کئی قسم کی باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہیں. تو اس حوالے سے ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے کہ قرآن اور حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. سورج کا گرہن ہو یا چاند کا گرہن ہو، اس بارے میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے دور نبوت کے اندر سورج کو گرہن لگا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سورج کو گرہن لگا اسی دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم بھی فوت ہوا تھا. تو لوگوں نے یہ بات کی کہ آج سورج نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے غم کے طور پر یہ گرہن جو لگا ہے یہ بے نور ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا، لوگوں سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ نہ کسی کی موت پر بے نور ہوتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی پر بے نور ہوتے ہیں. نہ کسی کی ولادت کے وقت ان کو گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی وفات کے وقت ان کو گرہن لگتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَا. جب تم ان کو دیکھو کہ سورج کو یا چاند کو گرہن لگا ہے تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو. اس وقت تک دعا کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو حتیٰ تنکشفا، یہاں تک کہ یہ گرہن ختم ہو جائے اور سورج یا چاند بالکل صاف ہو جائے. تو اس حدیث سے، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورج یا چاند کا گرہن، اس کا تعلق نہ کسی کی ولادت کے ساتھ ہے اور نہ کسی کی وفات کے ساتھ ہے. نہ کسی کی ولادت پر یہ بے نور ہوتے ہیں اور نہ کسی کی وفات پر یہ بے نور ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے نور کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ میرے عذاب سے ڈر جاؤ، کہ میں جب چاہوں اس کائنات کو اندھیر بنا دوں، اس کی روشنی کو چھین لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بے نور کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بے نور کرتا ہے؟ فرمایا یخوف اللہ بہما عبادہ. اللہ تعالیٰ ان کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ میرے عذاب سے ڈر جاؤ، کہ میں جب چاہوں اس کائنات کو اندھیر کر دوں، میں جب چاہوں تمہاری روشنی کو چھین لوں، اس لیے ڈر جاؤ اور میری نافرمانی سے بعد آ جاؤ. تو یہ سورج اور چاند کا گرہن لگنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر ہے، ایک وعید کے طور پر ہے، اور ایک ڈراوے کے طور پر ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بعد آ جاؤ. رہی بات یہ کہ جو لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے کہ سورج اور چاند کا جب گرہن لگتا ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ انسانی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. جس طرح کہ آج رات کے
جو چاند گرہن ہے اس کے بارے میں بھی مختلف قسم کے ویڈیو کلپ اور آڈیو کلپ اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ آج رات کا جو چاند گرہن ہے یہ انسانی جسم کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے، انسانی دماغ پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے، لہٰذا آپ لوگ بہت احتیاط کریں اس رات کے اندر اس نقصان سے بچنے کے لیے۔ اور لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں مشہور کی ہیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ یہ سورج اور چاند کا گرہن یہ انسانی جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کا یہ خیالات رکھنا کہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو سفر نہیں کرنا، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو کوئی کام نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو حاملہ عورتیں وہ کوئی کام نہ کریں، چھری نہ پکڑیں، کانٹا نہ پکڑیں، اور جو ہے نا وہ بیٹھے نہیں، لیٹے نہیں اور چلتی پھرتی رہیں۔ یہ سب باتیں کہ یہ سورج اور چاند کا گرہن جو ہے نا وہ بچے کے اوپر جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، ماں پر اثر انداز ہوتا ہے، یا انسانوں پر اس کے دماغوں پر یا دل پر یا جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا جی سائنس مانتی ہے۔ سائنس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سائنس پہلے کچھ کہتی ہے اور بعد میں جب مزید ریسرچ ہوتی ہے تو سائنس اپنا بیان بدل دیتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث وہ چیز ہیں 1450 سال قبل جو بات قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے آج بھی ویسے ہی ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی تبدیلی آئے گی۔ ہر چیز میں رد و بدل ہو جاتا ہے لیکن قرآن اور حدیث میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو اس لیے سائنس کے پیچھے لگ کے یا جاہل لوگوں کے پیچھے لگ کے یا غلط قسم کے نظریات بنا کر یہ کہنا کہ یہ سورج اور چاند کا گرہن انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث اس کی بالکل بھی کوئی جو ہے نا وہ اس کی تائید نہیں کرتے۔ قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اس میں یہی ہے کہ اس کا تعلق نہ کسی کی زندگی کے ساتھ ہے نہ کسی کی موت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے اور یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بات چلی ہے تو ایک بات ستاروں کے حوالے سے بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سورج کا یا چاند کا گرہن لگے تو انسان کو اپنا ستارہ معلوم کرنا چاہیے اور اس ستارے کے حساب سے یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، فلاں ستارہ ہو تو یہ وظیفہ پڑھو، فلاں ستارہ ہو تو یہ وظیفہ پڑھو، اور اپنے ستارے کے حساب سے جو ہے نا وہ صبح اٹھ کے پھر صدقہ و خیرات کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایسی کوئی بات بھی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حدیث میں ایک میں آتا ہے کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا رات کے وقت، اور جب صبح ہوئی رات بارش ہوئی، جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کچھ لوگ مومن بنے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ مومن بنے اور کچھ نے کفر کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رات بارش ہوئی، جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، فلاں ستارہ یہاں سے یہاں گیا، فلاں ستارے کو یہ یہاں سے یہاں پر منتقل ہوا تو اس وجہ سے بارش ہوئی، ان لوگوں نے ستاروں پر ایمان رکھا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا تو وہ مومن بن گئے، اور جن کا ایمان ستاروں پر تھا وہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں ستارے کے یہاں سے یہاں جانے کی وجہ سے یا فلاں ستاروں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا جو ہے نا وہ یہ جو تبدیلی کائنات میں ہوئی ہے یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس قسم کا نظریہ رکھنا بھی اگرچہ جو ہے نا وہ سائنس کہتی ہوگی، اللہ عالم کہتی ہے کہ نہیں کہتی، یا لوگ اپنے پاس سے جھوٹ بول دیتے ہیں، پتہ نہیں کہتی ہے یا سائنس یہ بات کہ نہیں کہتی، لیکن
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اپنے ستارے تلاش کرو اور ستاروں کے مطابق جو ہے نا وہ وظائف پڑھو اور ستاروں کے مطابق صدقات کرو، اس کی دلیل قرآن و حدیث میں بالکل نہیں ہے۔ یہ جہالت پر اور شرک پر مبنی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اسی طرح یہ سورج اور گرہن کا بھی، سورج گرہن کا بھی اور چاند گرہن کا بھی یہ انسانی جسم کے اوپر اثر انداز ہونے کے حوالے سے قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ قرآن اور حدیث کے اندر ہر وہ بات بیان کی گئی ہے جس بات کا تعلق انسان کی بھلائی کے ساتھ ہے، انسان کے خیر کے ساتھ ہے، انسان کی صحت کے ساتھ ہے، اور جو چیز بھی انسان کو نقصان دینے والی ہے اسلام نے، قرآن اور حدیث نے اس چیز سے منع کر دیا۔ حدیث بڑی پڑی ہیں اس چیز سے کہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں شریعت ان کو حرام قرار دے دیا ہے اور شریعت ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اگر یہ سورج اور چاند کے گرہن کا انسانی جسم کے اوپر کوئی اثر ہوتا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کو بیان کر دیتے کہ بھائی سورج اور چاند کے گرہن کے اندر تم یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، اس کا دماغ پر اثر ہوتا ہے، جسم پر اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر جو ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر دانا و حکیم ہیں، جب آپ نے ایسا کچھ نہیں بیان کیا تو ہم آج کی سائنس کو کیا لیں، سائنسدانوں کو کیا لیں؟ یہ ساری دنیا مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو اس چیز کا، یہ چاند اور سورج گرہن کا انسانی طبیعتوں پر اور انسانی مزاجوں پر، انسانی دماغوں پر، انسانی اجسام پر، ماں کے پیٹ میں موجود بچے پر بالکل بھی کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں جن کو اللہ بے نور کرتا ہے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی طرف جو ہے نا وہ متوجہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ ہمیں اپنا ایمان صحیح معنوں میں مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں اس رات میں یا اس دن کے اندر، جس دن میں سورج گرہن لگے یا رات میں چاند گرہن لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہترین جو ہے نا وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ یہ سب لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سورج یا چاند گرہن کے اندر کیا کیا ہے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جب سورج گرہن لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس 2 رکعت نماز کے اندر آپ نے لمبی قرات کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، یعنی اتنی لمبی قرات کی ان 2 رکعتوں میں کہ سورۃ البقرہ آپ نے ان 2 رکعتوں کے اندر جو ہے نا وہ پڑھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں ادا کر رہے تھے، پیچھے صحابہ کی جماعت کھڑی تھی، آگے آپ امامت کروا رہے تھے، اور اونچی آواز سے قرات کر کے آپ یہ نماز پڑھا رہے تھے، جس کو نماز کسوف بھی کہتے ہیں، نماز خسوف بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتوں کے اندر 4 رکعات 4 رکوع کیے۔ یعنی کس طرح کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو قرآن کی تلاوت کرنی تھی وہ آپ نے کی، وہ تلاوت کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تلاوت کرنے کے بعد رکوع کیا، رکوع لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے آپ اٹھ کر پھر ہاتھ باندھ لیے، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبی قرات کی، لیکن پہلی قرات سے کچھ کم تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح لمبی قرات کی، اور 2 رکوع آپ نے اس کے اندر کیے۔ ایک رکوع کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر قرات شروع کر دی، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا، پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے اور 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس میں جو ہے نا وہ زیادہ رکوعوں کا ذکر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی رکع رکوعا طویلا، پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی قرات کی، پھر اس کے بعد لمبا رکوع کیا، ثم رفع، پھر آپ کھڑے ہوئے، فقام قیاما طویلا، پھر آپ نے لمبا قیام کیا، پھر لمبی قرات کی، وهو دون القیام الاول، لیکن وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، یعنی پہلی قرات سے کچھ کم تھا۔
ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، وہو دون الرکوع الاول، وہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، اس میں بھی آپ نے اسی طرح قرات کی، فاتحہ کے بعد لمبی قرات کی، پھر آپ نے رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر قرات شروع کر دی، پھر اس کے بعد لمبا رکوع کیا، تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے اور آپ نے پھر تشہد وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ یعنی اس روایت میں بھی 4 رکوعوں کا ذکر ہے کہ ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، پھر 2 سجدے کیے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیے اور 2 سجدے کیے۔ ایسے ہی حضرت جو ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر حدیث کے لفظ ہے کہ صلی 6 رکعات ب4 سجدات، 2 رکعات آپ نے پڑھائیں، اس میں 6 رکوع آپ نے کیے، یعنی ایک رکعت میں 3 رکوع اور دوسری رکعت میں بھی 3 رکوع، اور طریقہ یہی ہے کہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر قرات کی لمبی، پھر رکوع کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 3 رکوع کیے، یعنی 2 رکعتوں میں 6 رکوع کیے اور 2 سجدے دونوں رکعتوں میں کیے، 4 سجدے کیے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی حین کسفت الشمس 8 رکعات فی 4 سجدات، کہ نبی پاک علیہ السلام نے سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس میں آپ نے 8 رکوع کیے، یعنی 4 رکوع پہلی رکعت میں اور 4 رکوع دوسری رکعت کے اندر کیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اور ایک روایت میں 5 رکوعوں کا بھی ذکر آتا ہے، فراقہ 5 رکعات، کہ 5 رکوع کیے، پہلی رکعت میں 3 کیے، بعد میں دوسری رکعت میں 2 رکوع کیے۔ تو ان ساری حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نماز کو لمبا کرتے تھے جس قدر سورج یا چاند کا گرہن لمبا ہوتا تھا، یعنی جتنا اس کا گرہن لمبا ہوتا تھا اتنی آپ کی نماز لمبی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے سورج اور چاند کے اندر وہ فرق آتا جاتا اور وہ صاف ہوتا جاتا اور اس کی روشنی بڑھتی جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز کو کلوز کرتے جاتے، تو آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی جتنا سورج یا چاند کا گرہن جو ہے نا وہ لمبا ہوتا تھا۔ تو ایک روایت میں 5 رکوعوں کا ذکر ہے 2 رکعتوں کے اندر، ایک روایت میں 3 رکوعوں کا ذکر ہے، ایک روایت میں 6 رکوعوں کا ذکر ہے، ایک روایت میں 8 رکوعوں کا ذکر ہے۔ تو 8 رکوع تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث کے مطابق معاملہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج یا چاند گرہن میں 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے، اس میں لمبی قرات کرتے تھے، قرات اونچی آواز سے کرتے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سورج یا چاند کے گرہن کے حساب سے کبھی 4 رکوع کرتے 2 رکعتوں میں، کبھی 6 رکوع کرتے 2 رکعتوں میں، کبھی 5 رکوع کرتے 2 رکعتوں میں، کبھی 8 رکوع کرتے 2 رکعتوں کے اندر۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج اور چاند کے گرہن میں جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، نماز پڑھی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی ہیں، اللہ سے استغفار کیا ہے، اور صحابہ کو بھی اسی بات کا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کو سورج یا چاند کو گرہن لگتا تو آپ حکم دیتے لوگوں کو فصلوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم، کہ نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ جو تمہارے ساتھ یہ معاملہ بنا ہے، سورج یا چاند کو گرہن لگا ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اور بعض روایات میں استغفار کا بھی ذکر ہے کہ استغفار کرو، اور بعض روایات میں صدقے کا بھی ذکر ہے کہ صدقہ کرو۔ تو اس لیے ہمیں احادیث کے مجموعے سے یہ بات ملتی ہے کہ سورج اور چاند گرہن کے اندر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اور حسب توفیق صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے سورج اور چاند گرہن کے اندر، نہ کہ ہم شرکیہ اور غلط قسم کے جہالت پر مبنی نظریات اور عقائد بنا کر تو ہم جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھ جائیں یا ہم مختلف قسم کے کام کریں۔ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔